بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کبھی زری سے نہیں۔ اس شعر کے تعاقب میں جانچ کر دیکھنے سے تاریخ کے اوراق ہمیں یوں بتاتے ہیں کہ جب تک مسلمان اسلام کی زرعی اور عالمگیر اصولوں پر عمل کرتے رہے، زندگی کے ہر شعبے میں کامرانیاں ان کی راہ تپتی رہی، لیکن جب اسلامی اصولوں سے روگردانی کی گئی تو خواہشات کے پنجرے کے اسیر بن کر ان کے زوال کے ایسے اسباب شروع ہوئے کہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ موجودہ نامشتبہ حالات ہمیں یوں بتاتے ہیں کہ خون مسلم کی ارزانی جتنی اب ہے کبھی نہیں تھی۔ عالم اسلام کی حالت جگرلود ہے، کہیں آتش و آہن کی برسات ہے تو کہیں ظلم و بربریت کی سیارات، کہیں اقتصادی پابندیاں ہیں تو کہیں احتسابی سرگرمیاں، کہیں دہشت گردوں کی تلاش میں عفیف ماں اور بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے تو کہیں اسلام کے نام پر مر مٹنے والے سربکف مجاہدین کو دہشت گرد سے موسوم کیا جاتا ہے۔ گھر گھر سے آہیں سوزاں کی آواز آنے لگی ہے، رپتوں سے ذلت ٹکرا گئی، محبت کو عداوتوں نے دھتکارا، پاک دامنی دفن ہو گئی، اخلاص کے جنازے نکلے، دلوں پر مادیت کے غلاف چڑھ گئے، برسوں سے ایک آنگن میں کیلے ہوئے سگے بھائی دشمنی کے لیے کمر بستہ ہو گئے، ایک گود میں پلے ہوئے چند ٹکوں کی خاطر مقدس رشتے پامال کر گئے، تعصب کے پودوں کی آبیاری ہو رہی ہے، سچائی کے دیواروں کے آگے شگاف پڑ گئے، دل پتھر اور چٹانوں سے بھی سخت ہو گئے، اسلام کی روشن مستقبل کو تاریکی کی طرف دھکیلا گیا، خود غرضی کے ایسے بیج بوئے گئے کہ علامہ اقبال بھی اپنی شاعری کیے بغیر نہ رہ سکتے۔ تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہنے والے کو کہنا پڑتا ہے بڑا غوغا ہے سارے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہے۔ افسوس صد افسوس، ایک وقت تھا کہ ایک اعلان کرنے پر جنگلی خونخوار درندے جنگل خالی کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ شیطان مردود عمر فاروق سے راہ بدلتا تھا، ایک وقت تھا کہ مومن میں شاہ اقبال کا مصداق تھا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اس ایمان انقلاب کی درخشاں باب نے ایسے انسان پیدا کر دیے ہیں کہ آیا تو ابو بکر تھا، اٹھا تو صدیق اکبر، آیا تو عمر، اٹھا تو فاروق اعظم، آیا تو عثمان، اٹھا تو شہید قرآن، آیا تو علی، اٹھا تو حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حقیقت ہوتی ہے، ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اس میں بوسیدگی نہیں آتی، جب آگ نے کروڑوں سال گزر جانے کے باوجود اپنی تپش نہیں چھوڑی، چاند نے اپنی ضیاء میں کمی نہیں کی، لاکھوں سال گزر جانے کے باوجود لیل و نہار کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، تو پھر ایمان اپنا حقیقت کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ ایمان ان حقائق پر بارہا غالب آیا ہے، ان حقائق نے ایمان کے آگے سر جھکایا ہے۔ چاند ایک اشارے سے دو ٹکڑوں میں منقسم ہو چکا ہے، آگ گلزار میں تبدیل ہو چکی ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتے ہیں انداز گلستان پیدا۔ لیکن راز یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا کے فلک بوس عمارت وجود پکڑتی ہے، دانے زمین میں پڑتے ہیں پھوٹتے ہیں تب زمین کا سینہ سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایمان کو چمکانے کے لیے نوح علیہ السلام کی طرح پتھر کھانے پڑیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح نمرود کے سامنے کلمہ حق کہہ کر آگ میں کودنا پڑے گا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح دربار فرعون میں کلمہ توحید لانا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہود کے ہاتھوں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طائف کے پتھر کھانے پڑیں گے، ابو حنیفہ اور ابن تیمیہ کی طرح جیلوں سے جنازے اٹھوانے پڑیں گے، اور امام احمد بن حنبل کی طرح کوڑے کھانے پڑیں گے۔ پھر جب بندے مومن فرش پر اللہ کا نام لیتا ہے تو عرش پر لبیک یا عبدی کی آواز اٹھے گی، لیکن اللہ صرف ڈھونڈنے۔ المختصر، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے۔ والسلام۔